انشاءاللہ تعالی کچھ ہی دیر میں درس قرآن شریف شروع ہوگا۔ حضرت علامہ مولانا مفتی صاحب قبلہ تشریف لا چکے ہیں۔ ہم تمام معزز خواتین و طالبات سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ جلد سے جلد مدینہ اپارٹمنٹ کے سیلر میں تشریف لا لیں، جہاں پر آپ ہی کے لیے درس قرآن شریف منعقد کیا جاتا ہے۔ اس بابرکت فضیلت والی مجلس میں ضرور شرکت کریں، جس سے آپ کے دینی معلومات میں، شرعی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ درس قرآن کے بعد تجوید سے قرآن بھی پڑھایا جاتا ہے اور دعا بھی کی جاتی ہے۔ ہم تمام معزز خواتین سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ جلد سے جلد نیچے آ جائیں۔ جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم۔ وعلى آله وأصحابه الأفضلين الأكرمين أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون، صدق اللہ العظیم۔ حصول برکت کے لیے دھیرے دھیرے درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 69 تک کا درس ہو چکا ہے۔ آیت نمبر 70 سے درس کا آغاز ہے۔ اہل کتاب خصوصاً یہودی اور نصرانی بھی سے کا عنوان رکھ کر کے امت محمدیہ علی صاحبہ الصلوات و تسلیمات کو توحید و رسالت محمدی کے حوالے سے نہایت ہی پختہ اور بہت ہی توجہ طلب مسئلے سے اللہ پاک آپ کو، ہم سب کو آگاہ اور محظوظ فرمانا چاہتا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرماتا ہے، یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ۔ پوری توجہ سے آپ سب سنیں۔ گزشتہ درس میں بھی میں نے ایک عنوان ہی دے دیا تھا، قوم کی مائیں، بہنیں، بیٹیاں اگر ایکٹیو ہو جائیں تو پورا معاشرہ، سوسائٹی بالکل سدھر سکتی ہے۔ آپ اپنے وقار کو، اپنے اسٹیٹس کو، اپنے لیول کو، اپنی آئیڈینٹی کو سمجھیں۔ مجھے بڑا فخر ہوتا ہے کہ میں الحمدللہ ثم الحمدللہ اس مذہب میں شامل ہوں جس مذہب کی عورتوں کو اللہ پاک نے جو سمان، جو عزت، جو احترام اپنے حبیب اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے عطا کیا ہے، وہ دیگر تمام مذاہب کا جائزہ لے لیں، کسی میں بھی یہ بات نہیں ملتی۔ بیوہ ہو، بچی ہو، جوان ہو، ہر ایک کا جو لیول اللہ پاک نے متعین فرمایا ہے وہ کسی بھی مذہب میں دور دور تک دیکھنے کو نہیں ملتا۔ کیا کسی مذہب کی پوتر کتاب میں اس بات کا عنوان ہوگا کہ پوری پازیٹیوٹی کے ساتھ عورت کو ٹاپک بنایا گیا ہو؟ نہیں، لیکن قرآن پاک میں اللہ پاک نے سورہ نساء رکھ کر یہ عنوان دے دیا کہ سنو، عورت کا اکرام، عورت کا احترام، عورت کی پازیٹیوٹی، یہ میرا عنوان ہے۔ آپ یاد کریں وہ منظر جب ہم آغاز کی دنیا میں حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جنت میں سکون نہیں مل سکا انہیں، اور اللہ پاک نے جنت میں سکون کے لیے حضرت حوا کو پیدا فرمایا۔ سکون کے لیے بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہے نا، بس جنت ہی سب سے بڑی سکون کی جگہ ہے نہیں؟ جب مانگتے بھی ہیں اللہ ہمیں جہنم سے بچانا، جنت عطا کرنا، ہماری اینڈنگ ہے، سکون کی انتہا ہے۔
لیکن اس جنت میں بھی ظاہری طور پر سکون نہ ملنے کی بنیاد پر اللہ پاک نے حضرت حوا عطا کیا۔ کون ہے حوا؟ ہماری ماؤں اور بہنوں کی خصوصاً اصل، ہماری بھی اصل ہے، لیکن حوا وہ ایک عورت ہے جو سکون اللہ کی جانب سے بن کر آئے گی۔ عورت اپنا مقام سمجھیے۔ میں نے 2022 کو چھیڑا تک نہیں تھا، مگر اب تھوڑا سی چھوڑوں گا، اس لیے نہیں کہ اب میں برائیاں دیکھنا چاہتا تھا، پہلے ہی بول دیتا تو پتہ نہیں۔ ہماری قوم کی بیٹیاں، اللہ کا احسان ہے، فضل ہے، مسلمانوں کی جانب سے بہت کم دیکھنے کو اس بار ملا، الحمدللہ، کہ ہماری ماں اور بہنوں نے جو ہیپی نیو ایئر کا ایک عنوان رکھا تھا، معاذ اللہ، وہ ختم کر دیا ہے، قریب ختم ہے۔ خدا اولیاء حیدرآباد کے صدق و طفیل میں خصوصاً ان پر اپنا فیوز و برکات کا سایہ تانے رکھے، اور اس طرح کی خرافات حرکتوں سے آپ کو، ہماری ماں اور بہنوں کو محفوظ فرمائے۔ اسلام کا دامن کبھی نہ چھوڑیں۔ اسلام نے جو عزت دیا ہے، کوئی آپ کو وہ عزت نہیں دے سکتا، کیونکہ اسلام کی عزت دائمی ہے اور دنیا کی عزت وقتی ہے۔ اگر آپ کا سسر، آپ کا باپ، بھائی، جو بھی ہو عزت دیتا ہے، وقتی طور پر ہے، یہ دنیا تک ہی ہے، لیکن دنیا کے بعد بھی اگر آپ کو عزت کوئی اگر دیتا ہے تو وہ ذات ہے خداوند قدوس۔ اسلام، اس کا دین، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذہب، اس کی شریعت، تو دائمی عزت آپ کے لیے، آپ کا ہمیشہ انتظار کرتی ہے۔ وہ فکری طور پر نہایت ہی کم ظرف اور کم عقل ہوگی جو دائمی عزت کو، ہمیشہ کی عزت کو ٹھکرا کر وقتی عزت کی طرف دوڑے۔ اللہ آپ کو، ہم سب کو سلامت رکھے، محفوظ رکھے۔ یا اہل الکتاب، اے کتابیو، لم تکفرون بآیات اللہ، کیوں اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہو، وانتم تشہدون، جبکہ تم خود گواہ ہو۔ اس کی پوری مطلب ایک لفظ میں بول دوں، توریت ہو یا انجیل ہو، یہ ساری کتابوں کا محور مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید ہے۔ کوئی کتاب غلط نہیں، اللہ کا کلام بالکل برحق ہے، چاہے کسی نبی پر اترا ہو، چاہے کسی نبی کے پاس صحیفے کی شکل میں ہو، خدا نے جس کو بھی جو کتاب کلام دیا وہ سب برحق ہے، اور ہر کتاب کا مقصد اللہ کی توحید ہے، یکتائی ہے۔ سارے نبی کا مقصد اللہ کو ایک منوانا ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ قوم کے غلط مقصد کا اظہار کتاب میں ہو، ایسا نہیں۔ یہودی سوچتے تھے اور کرتے بھی تھے کہ ان کے بڑوں میں اگر غلطیاں ہو جاتی تو اس کو کچھ لے دے کر کے، جیسے آج کی ظالم حکومت یہی کرتی ہے، ان کے لوگ غلط کریں تو بس کیسا بھی کھلا پلا کر کے کلوز کر دیتے ہیں، اور اگر ان کے اپوزیشن کچھ غلط کرے تو دیکھیے برسہا برس اس کو دوڑاتے رہتے ہیں۔ خیر، تو یہ باطل اور حق کا یہ جو معاملہ ہے نا، یہ انسانیت کا بھی معاملہ ہو سکتا ہے اگر کہا جائے، لیکن سر فہرست ایمان اور کفر کی بات کر رہا ہوں میں، کہ اللہ سبحانہ اپنی کتاب میں ہمیشہ حق کی تعلیم دیا ہے، چاہے وہ کسی پر، چاہے موسیٰ کی کتاب ہو، عیسیٰ کی کتاب ہو، توریت ہو، انجیل ہو، جو بھی ہو، تو اہل کتاب کو یہ کہہ رہا ہے، اے عیسائیو اگر تم صاحبان انجیل ہو، اے یہودیو اگر تم صاحبان توریت ہو، مجھے بتاؤ کہ جو حکم تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے سوچتے ہو، رکھتے ہو، کیا تمہاری کتاب اس کا فیصلہ کرتی ہے؟ یہ اس کے حوالے سے بالکل خاموش ہو جاتے۔ اسی لیے مولا کہتا ہے، یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کا انکار کیوں کرتے ہو، وانتم تشہدون، جبکہ تم خود گواہ ہو، تم خود گواہ ہو، تمہارا علم، تمہارا نالج، جو کتاب پڑھتے ہو، توریت اور انجیل، یہ سب گواہ ہے کہ کتاب تو موسیٰ کو ملی، کتاب تو عیسیٰ کو ملی، لیکن ذکر میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ پھر جب ذکر محمد کا اس میں ہے، اور اسی پوری صفتوں اور پوری شانوں کے ساتھ موجود ہے، ان کی ساری صفتیں موجود ہے، اور انہی صفات کے ساتھ تمہارے سامنے یہ محمد آ کر کے توحید کا پیغام دے رہے ہیں اور ایک اللہ کا درس دے رہے ہیں، تو کیوں نہیں مان رہے ہو؟ لم تکفرون بآیات اللہ، کیوں اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہے ہو جبکہ تم خود گواہ ہو؟ جانتے ہیں یہ وہ بات ہوتی ہے جو ایک جھوٹ کا اس طرح زبردست پردہ فاش کرتی ہے۔ میں قوم میں اس کو اس طرح سے بھی
ماں اور بہنوں کے حوالے سے کہہ سکتا ہوں کہ دیکھو ماں اگر آپ ساس ہیں تو آپ ساس یہ ایک مطلب یہ کہ ایک ظاہری رشتے ایڈ ہونے کی بنیاد پر ہے، لیکن یاد رکھیے سب سے پہلے آپ مؤمنہ مسلمہ اور انسان ہیں۔ اسی لیے اللہ پاک نے اسلام میں، دھیان دیجیے گا بڑی توجہ طلب جملہ نکل رہا ہے منہ سے، کہ اسلام میں اللہ پاک نے انفرادی طور پر علیحدہ ایک ایک کر کے ہر عاقل بالغ مرد عورت پر شریعت لاگو کیا ہے۔ فضیلتیں اپنی جگہ پر، لیکن اگر ماں پر 5 وقت کی نماز فرض ہے تو بیٹی اگر عاقل بالغ ہے تو اس پر بھی 5 وقت کی ہی نماز فرض ہے۔ بیٹی مالک نصاب یا بیٹی صاحب استطاعت ہے، حج فرض ہے، تو ماں اگر غریب ہے تو ان پر جانا فرض نہیں ہے۔ اب سماج میں یہ نہیں کہا جائے کہ نہیں بیٹی کیسے جاتی، بات وہ نہیں ہے۔ شریعت جو لاگو اللہ پاک کرتا وہ عاقل بالغ پر، یہ بات دھیان میں اگر رکھ لیں گے آپ تو انشاءاللہ ہتھیا چار نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ مجھے امید ہے کہ بڑے ہونے کا احساس پھر آپ کو توحید و رسالت کی بڑی فکر میں ہوگی۔ آپ ساس بنیے، لیکن ساس بننے سے پہلے انسان بنیے، مؤمنہ بنیے، موحدہ بنیے، مسلمہ بنیے، تو انشاءاللہ یہ صفت ایکٹیو رہے گی۔ تو اگر آپ بیٹی کہیں گی اپنی بہو کو تو بہو بھی انشاءاللہ ماں کا ہی جملہ کہے گی۔ سوچیں وہ بہو کیسے ماں نہیں کہہ سکتی جس ماں کو وہ چھوڑ کر آئی، جس لفظ ماں کو کہنے کے لیے وہ ترس رہی ہے، اگر وہ ماں کا پیار مل جائے ساس کے گھر میں تو وہ ماں کیسے نہیں کہے گی۔ لیکن اگر کہا پھلانے کی بیوی سنتی ہو، اس طرح کی باتیں نہ کیجیے، بیٹی کہہ کر کے پکاریے، ماحول بنائیے توحید و رسالت کا، انسانیت کا ماحول بنائیے، ایمان و اسلام اور توحید کا ماحول بنائیے۔ آپ بڑی ہیں تو فکر میں بھی بڑی رہیے، اعمال میں بھی بڑی رہیے۔ بڑی ہیں تو اگر بہو 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے تو آپ تہجد بھی پڑھیے، تب بڑی ہیں آپ۔ اور اگر وہ تہجد بھی پڑھتی ہے تو اشراق پڑھیے، آپ تب بڑی ہیں آپ۔ تو ہر چیز میں آپ بڑی رہیے، خالی عمر میں بڑی رہنا، بیٹے کی ماں بن جانا، یہ بڑی رہنا، اس کا احساس یہ توحیدی احساس نہیں ہے۔ تو اے ایمان ایک اہل کتاب، کیوں تم اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہو جبکہ تم خود گواہ ہو۔ آیت نمبر 70۔ آیت نمبر 71 میں پھر فرماتا یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل، یہ اہل کتاب حق کو باطل کے ساتھ کیوں ملاتے ہو؟ یہ حق کو باطل کے ساتھ ملانے کا مطلب سمجھ رہے ہیں؟ حق کو باطل کے ساتھ ملانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ خود جانتی ہیں کہ یہ جو کر رہی ہوں میں غلط ہے، پھر بھی آپ صرف اپنی ناک اوپر کرنے کے لیے، میں نے تو ایسی جگہوں پر مطلب میرے پاس بھی کئی ایسے موقع سے آ گئے ہیں کہ آنے کے بعد بھی اپنے بیٹے کو میرے سامنے ڈانٹ رہی ہوں، میں ماں ہوں تو میرے خلاف جاتا کیا؟ یہ چیزیں بے شک دیکھنا ماں، جہاں عزت آپ کو اسلام نے دی ہے وہیں آپ کے لیے کچھ کنڈیشنز بھی اسلام نے ہی رکھے، موقع، حالات، تقاضے اسلام نے ہی رکھے۔ اس بات کو سمجھیے، آپ اگر ناحق ہیں خدا کی قسم معافی مانگنا یہ ظاہری طور پر بندے سامنے ہوتے ہیں، لیکن معافی کا در حقیقت ثواب اللہ جو عطا کرتا ہے وہ آپ نہیں جانتے۔ اللہ آپ کو اپنا محبوب، اپنا پسندیدہ منتخب سلیکٹڈ بنا دیتا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین، بے شک میں یعنی اللہ پاک فرما رہا میں میری بارگاہ میں جھکنے والے اور والیوں کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ اگر آپ نے فرض کیجئے میں باپ ہوں، میں نے غلطی کی ہے اور بیٹا کہہ رہا ہے میں غلط نہیں ہوں، ٹھیک ہے ان کو جو اگر بولنا نہیں چاہیے، لیکن اگر غلطی میری ہے تو آئی ایم سوری بولنے میں ہوا کیا ہے مجھے؟ صرف اس لیے کہ میں باپ ہوں، تو غلط بھی ہوں تو باپ ہوں، وہاں تو اور ڈبل مطلب ہم کو جھک کر کرنا چاہیے کہ میرا اسٹیٹس یہ نہیں تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے کوئی نہیں ہے، اللہ پاک کے بعد سب سے بلند ترین بزرگ تر شخصیت صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ لیکن آپ جانتی ہیں آپ کے نیچر میں اللہ پاک نے عصمت، پاکی، عفت، حق گوئی، صداقت رکھا ہے۔ کبھی جھوٹ نہیں بولے، کبھی خطا نہیں کی، کبھی غلطی اور گناہ کے قریب بھی نہیں گئے۔ پھر بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت یہ ہے کہ ہر روز 100 مرتبہ، ایک روایت میں 70 مرتبہ بھی، کوانٹیٹی مراد نہیں کثرت مراد ہے یہاں،
اللہ سے معافی مانگتے تھے، استغفار کرتے تھے، استغفر اللہ۔ اذا جاء نصر اللہ پڑھتے نا سورہ نصر میں، فسبح بحمد ربک واستغفر۔ میرے حبیب اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے اور اس سے مغفرت طلب کیجئے۔ اب بتائیے تو جب حضور گناہگار ہے ہی نہیں تو مغفرت طلب کیجئے کا مطلب کیا ہوا؟ اور آگے فرماتا انہ کان توابا، بے شک اللہ مغفرت طلب کرنے والے کو بہت زیادہ قبول کرتا ہے۔ سوال یہ ہے جب نبی غلط کرے ہی نہیں تو پھر توبہ کرنے، مغفرت کرنے کا مطالبہ کیوں؟ استغفار کرنے کا مطالبہ کیوں؟ جواب ملا امت کے لیے۔ سوچیں آپ، جو ہر کرپشن سے پاک ہے، ان کا وصف، ان کی صفت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ کرتے تھے۔ تو اے ماں، اگر آپ غلطی کر رہی ہو اور اب جان بھی رہی ہو کہ ہم غلطی کر رہے ہیں، تو پھر آپ جھکنے میں اگر ذرا بھی تعامل کر رہی تو کیا آپ نبی کی سچی وفادار کنیز ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ ایمان میں نقص ہے یہ، اسلام میں نقص ہے یہ۔ وہاں غلطی نہیں ہے پھر بھی توبہ ہے، اور یہاں غلطی ہو کر توبہ نہیں۔ وہاں ہر ذات سے اعلیٰ اور افضل ہے پھر بھی توبہ، اور یہاں ہم تو گھر میں ہمارے عزت اتنی نہیں ہے، معاشرے، سوسائٹی، پورے جہان کی تو بات چھوڑیں۔ اس لیے توبہ اور استغفار کو، غلطیوں کو سمجھنے اور غلطیوں پر جھکنے کی یہ مکمل طور پر اپنی پہچان بنا لیجیے۔ آپ ذرا بھی فکر مت کیجیے میرے سامنے کون ہے، یہ فکر کیجئے کہ میں نے اگر آج غلطی سدھار لی ہے تو انشاءاللہ اس کا ثواب اور اس کا بدلہ ہمیں قبر ہی سے ملنا شروع ہو جائے گا۔ بہت محبوب بنا لے گا اللہ، پسند کر لے گا۔ یہودیوں کی سرشت اور فطرت یہی تھی کہ وہ حق کو چھپانے کے لیے، اپنی ناک اور اپنی ایگو کے لیے، اپنی ایٹیٹیوڈ کے لیے، اپنے غرور اور گھمنڈ کو بس برقرار رکھنے کے لیے وہ حق کو چھپا دیتے تھے۔ اللہ پاک فرماتا ہے اے اہل کتاب، کیوں حق کو چھپاتے ہو، کیوں حق کو ملاتے ہو باطل کے ساتھ؟ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حق کو چھپاتے ہو جبکہ تم خود جانتے ہو میرا نبی برحق ہے، ذات برحق، بات برحق ہے، اور یہ خود جانتے ہو، تمہاری کتاب میں بھی ہے، تم پڑھ لو۔ دیکھا آپ نے، میں اس شوہر کو بھی نامکمل سمجھتا ہوں جو بیوی کی غلطی پر بیوی کا سپورٹ کرتے ہیں، غلط سمجھتا ہوں۔ سچا دوست وہ ہے، سچا ہمراہی وہ ہے جو غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح، لیکن موقع اور تقاضے بھی یقیناً دیکھے۔ لیکن یہ کیا بات ہے کہ اگر بہو نے واقعتاً، میں ابھی 2 دن پہلے ایک مسئلہ آیا، بہو سوئی ہوئی تھی، سوچے آپ بازو میں بہو ہے، 1 منٹ بھی نہیں لگے گا ذرا سی اگر سر پہ ہاتھ پھیر دے اور یہ کہے بہو کیوں سوئی ہو، اتنا سے جملہ اگر بول دے، خدا کی قسم اگر وہ بہانہ بھی کر رہی ہوگی نا تو سر پہ ہاتھ پھیرنے کی وجہ سے اس کا بہانہ بھی کافر ہو جائے گا اور کہے گا سوری ماں ایسے ہی ہو گئی، بولے نہیں۔ لیکن سوچئے ہزاروں کلومیٹر دور رہنے والا بیٹا سعودی عرب میں ہے، باہر آ کر کے وہ فون لگاتی ہے اپنے بیٹے کو اور کہتی ہے دیکھ تیری بیوی یہاں سوئی ہوئی ہے۔ اب بتائیں، وہ بیٹا جو پیسہ کمانے کے لیے گیا ہے، ماں کی بھی خدمت کرنے کے لیے، بیوی کی بھی خدمت کرنے کے لیے، گھر کی بھی خدمت کرنے کے لیے، تاکہ وہ ذہن فری ہو تب نہ وہ ٹھیک سے کمائے گا۔ اب اس کو آپ نے شکایت کیا بہو سوئی ہوئی، اور وہ بیٹا بھی، میں تو یہ کہوں گا عقیدہ اس کا صحیح اگر رہتا تو اس طرح اندھی عقیدت میں وہ ڈانٹنے کے بجائے پہلے وہ پوچھتا ماں آپ خود پوچھو نا کیوں سوئی ہے، ریزن اگر معلوم ہو جائے تو پھر بات آسانی سے مسئلہ سالو ہو سکتا ہے۔ بغیر ریزن جانے ہوئے آن لائن کرو ماں، اور وہیں سے اب جو ہے پتہ نہیں برسات شروع کر دیا، گالے کے اس کے اس کی، استغفر اللہ۔ اب بہو جب اٹھی ہے، کون جانتا ہے کہ بہو کے عوارضات عورت ہے نا، پیٹ میں درد ہو رہا ہے، ماہواری کا مسئلہ ہے، دیگر تمام لوازمات ہیں، سر میں درد ہے، کبھی پوچھا؟ اب وہ بیچاری صرف رو رہی ہے، کیا کروں میں، پیٹ میں مجھے درد تھا اس لیے میں سو گئی، پوچھتے تو کم سے کم۔ اب آپ بتائیے ایسے وقت میں بھی بجائے جھکنے کے اچھا بیٹا چھوڑ دو، سوری مجھے ہی پہلے پوچھ لینا تھا، یہ ہونا چاہیے نا، لیکن نہیں بیٹا جھوٹ بول رہی ہے، تم کو مجھ سے الگ کرنا چاہ رہی ہے، یہ ہڑپنا چاہ رہی ہے، یہ کرنا چاہ رہی ہے، کیا کون سی سوچ ہے یہ؟ اسلامی سوچ نہیں ہو سکتی ماں، یہ توحیدی اور رسالت محمد کی قوم کی سوچ نہیں ہو سکتی ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی
قوم کی خواتین ایسی سوچ نہیں رکھ سکتی، وہ تو سولوشن تلاشتی ہے، وہ پرابلم کریٹ کرنا نہیں جانتی، وہ تو سارے پرابلم کو ختم کرنے کے لیے آئی ہے، وہ قوم ہے الحمدللہ۔ آپ جانیے ان کنیزوں کا بھی عنوان، میں حضرت عائشہ طیبہ طاہرہ کے حوالے سے ایک کنیز حضرت بریرہ ہے، ان کی جب ایک بات پڑھتا ہوں حدیث پاک میں مجھے بڑا رشک آتا ہے اور بڑا سکون ملتا ہے۔ جب ان پر تہمت کا عنوان تھا، مشہور روایت ہے، پارہ نمبر 18 میں اس کی بات ہے، جانتے ہیں گواہی دیکھیے، گھر کی نوکرانی تو کہہ نہیں سکتے، ہماری قوم کی بڑی بڑی ولیہ ان کے صدقے میں بخشی جائیں گی، حضور کے گھر کی ہیں بھائی، پھر اس لیے نہیں کہہ سکتے، لیکن کنیز کا عنوان رضی اللہ عنہ۔ جب ان سے پوچھا گیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ مجھے نہیں لگتا ہے کہ عائشہ غلط ہو سکتی، دھیان دیجیے گا، کیوں؟ اس لیے کہ میں اتنا تو جانتی ہوں کہ عمر میں کم ہونے کی وجہ سے وہ آٹا گوندتے گوندتے نیند آ جاتی، یہ جانتی ہوں، یعنی مطلب ابھی فکر اتنی ایکٹیو بھی نہیں ہے۔ میں صرف اس مفہوم سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سوچیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی کنیز کا یہ عنوان ہے توحید اور رسالت کے باب میں، رشتے کی اہمیت میں، کہ اگر ہماری مالکین ہم سے جڑے ہوئے پر اگر کوئی ریمارک آئے تو اس کے ڈیفینس کے لیے، اس کی عزت کے دفاع کے لیے ایکٹیو ہو جاتی ہیں وہاں کے مطلب کام کرنے والی، اور آج کام کرنے والی کے سامنے ہماری بہو کی بے عزتی کی جاتی ہے۔ بتائیے وہ کام کرنے والی کے دماغ میں کیا جائے گا؟ کیا وہ عزت کرے گی آپ کی بہو کی جب آپ خود عزت نہیں کر رہے؟ بلکہ بعض وقتوں میں تو یہ سب شکایت بھی آئی ہے کہ وہ مطلب یہ کہ کام کرنے والی کے مقابلے میں ان کو رکھتی، تم چائے نہیں بنانا، تم چائے بنانا، انہیں اچھا نہیں بناتی۔ ارے ایسا مت کرو، اگر کرتی ہو تو توبہ کرو، ایسا ہرگز مت کرو۔ عزت دو گی تو عزت ملے گی، کما تدین و تدان، حدیث پاک میں جیسا کرو گی ویسا بھرو گی، یہ اللہ پاک کا وعدہ ہے رسول پاک کی زبان پر۔ پہلے اپنی عزت کرو، آپ بڑی ہو تو آپ بڑی ہر چیز میں رہو، تقوی میں بڑی، عمل میں بڑی، فکر میں بڑی، عزت میں بڑی، احترام میں بڑی، تواضع میں بڑی، انکساری میں بڑی، اعمال صالحہ کرنے میں بڑی، برائی سے بچنے میں بڑی، ہر چیز میں آپ بڑی رہو۔ خالی بس ماں بن گئے یہ بڑی ہے، یہ کیسی بڑی ہے؟ حضور کی بیویوں سے کوئی بڑی نہیں، ساری مومن مرد عورت کی مائیں ہیں، قرآن کہتا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، کہ حضور کی بیویاں ساری مومن مرد اور عورتوں کی مائیں ہیں، سوچیں ان کا مقام ہے۔ بڑے رشک کے ساتھ میں جملہ کہتا ہوں، ابو بکر صدیق کی بارگاہ میں ادب سے کھڑے ہو جائیے اور پوچھئے ابو بکر عائشہ کون ہے؟ عمر بن خطاب کی بارگاہ میں آئیے رضی اللہ عنہ اور کہے عمر حفصہ کون ہے؟ کہیں گے بیٹی، بولتے بولتے جملہ آ جائے گا ماں ہے۔ حقیقت دیکھا جملہ، حضرت عائشہ ابو بکر صدیق کی بیٹی ہے، لیکن قرآن نے نسبت مصطفیٰ کی بنیاد پر ابو بکر صدیق کو یہ شرف بخشا کہ عائشہ بحیثیت مومن اے ابو بکر صدیق تیری بھی وہ ماں ہو گئی۔ سمجھ رہی ہو آپ؟ حقیقت بدل جاتی ہے جب مصطفیٰ کی نسبت حاصل ہو جائے۔ تمہیں امتی ہونے کی نسبت حاصل ہے، سمجھ رہی ہو آپ؟ عشق اور محبت اور غلامی، کنیزیت، پازیٹیوٹی، ریئلٹی اگر آپ کو حاصل ہو گئی تو خدا کی قسم فرشتے بھی رش کریں گے۔ سوال کرنے سے پہلے 1000 بار، میں یہ نہیں کہوں گا سوچنا پڑے گا کیونکہ ان کی ڈیوٹی ہے، اللہ کی بارگاہ سے وہ ریسپیکٹڈ ہے، لیکن اتنا تو ہے کہ احترام کے ساتھ سوال کریں گے کہ یہ مصطفیٰ جان رحمت کی نسبت کا احترام کرنے والی کنیز ہے، ذرا دھیان رہے۔ کیا بات! یہ کب ہوگا؟ جب آپ اس دنیا میں اپنے آپ کو ویسا سنوار کر رکھو گی، ویسا سنوارو گی، ویسا سنورو گی، تب جا کر کے یہ شرف آپ کو ملے گا۔ دیکھا وہاں، ذرا سوچنا، آپ جنرل نالج میں اس کو لکھ کر کے بھی رکھنا، بیٹی نے بیٹی ہونے کے اعزاز میں فخریہ جو بھی کہا ہو اپنی جگہ پر ہے،
لیکن ابو بکر صدیق کو کتنا فخر ہوگا جب مصطفیٰ سے نسبت زوجیت ہوئی تو ابو بکر تم مومن ہو اور عائشہ اب من حیث بیوی تیری ماں ہو گئی. قرآن کہتا ہے وازواجہم امہاتہم. اور حفصہ عمر ابن خطاب کی بیٹی کے ساتھ ساتھ اب ماں کا ام المؤمنین کا لقب مل گیا کیونکہ عمر ابن خطاب مومن ہے. کیا بات, یہ بات سمجھنا ماں, یہ عزت کہاں ملتی ہے؟ صرف دین محمدی میں ملتی ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھکنے سے ملتی ہے, ان کے حوالے سے پازیٹیو رہنے سے ملتی ہے. آپ نے اپنی رفتار زندگی میں, رننگ آف لائف میں اگر ایکٹیو نہیں رکھا مصطفیٰ جان رحمت کی فکروں کو, ان کے اسوہ حسنہ کو, تو یاد رکھیے گا ایک ماں ہونے کی حیثیت سے تو آپ جی سکتی ہو, لیکن ایک سچی وفادار کنیز ہونے کی حیثیت سے آپ کا وہ اسٹیٹس نہیں بن سکتا. کالا گورا اسی لیے شریعت محمدی میں نہیں دیکھا گیا ہے. توحید و رسالت کی ریئلٹی اگر آپ کے پاس ہے اعلیٰ تو آپ سب سے اعلیٰ ہیں اگرچہ کالی. قوم میں پیسے نہیں دیکھے گئے, محمدی شریعت میں دولت و ثروت نہیں دیکھے گئے, توحید و رسالت دیکھے گئے. میں ہمیشہ ایک جملہ بولتا ہوں, وہ بیٹی وہ ماں جو مسجد کے باہر مانگ رہی ہے مگر تقوی اور پرہیزگاری میں اعلیٰ ہے, تو اس شخص سے وہ افضل ہے جو پیسہ دے رہی ہے لیکن اس کے پاس تقوی نہیں ہے. دینے والی سے وہ اعلیٰ ہے اگر لینے والی تقوی اور پرہیزگار ہے. یہ چیز اللہ کی بارگاہ میں قرآن کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تم میں سب سے زیادہ عزت, کرامت, شرافت والا اور والی وہ ہے جو اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ تقوی والی اور والا ہو. کیا بات ہے. مجھے امید ہے کہ یہ اہل کتاب کا جو عنوان آپ کے سامنے رکھا, حق کو نہ چھپاؤ, باطل سے نہ ملاؤ, اس دو لفظ پر جو میں نے ایک معاشرتی خاکہ آپ کے سامنے پیش کیا, غلطی ہو تو جھکو ماں. یاد رکھے گا آج آپ بہو کے سامنے جھکے گی نا تو یہ جھکنا کل میدان محشر میں آپ کو سر بلند کر دے گا, یہ بلندی عطا کرے گا, آپ کو رسوا نہیں ہونے دے گا. لیکن آپ نے صرف اس لیے کہ لوگ کیا بولیں گے, پھر وہ کیا بولیں گے, یہ کیا بولیں گے, یہاں 10 جنے بولیں گے, وہاں تو ہزاروں, وہاں ہزاروں کی مخلوقات ہوں گی نا, وہاں کی رسوائی سے آپ کیسے بچ سکتی ہوں؟ اس لیے آخرت کی رسوائی سے بچو. قرآن نے یہی کہا ہے لا تخزنا یوم القیامہ, اے اللہ ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا. یہ دعا کرتے ہو آپ تو قیامت کی رسوائی بڑی ہولناکی ہے, وہاں کی رسوائی سے بچو. حق کا ساتھ دو, باطل کا ساتھ کبھی نہ دو, چاہے وہ رشتے میں کوئی بھی ہو. رشتہ وہی معتبر ہے جو حق کا رشتہ ہو, باطل کا رشتہ ہرگز معتبر نہیں ہے. امید کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو, ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. والسلام علی من اتبع الہدی. قرآن پاک کھول لیں.